प्यार से तो जुमले बोल देना तो बहू को उतना ही काफी होता है, लेकिन वो क्या करती थी कि सास जो थी बहू को बहुत ज्यादा परेशान टॉर्चर करती थी कि तू ये कर वो कर, कपड़े धो, बर्तन धो, सारी चीजें। अब वो 2 से 3 दिन हुए थे उसे और सारा काम, अभी तो घर पे मेहमान भी थे और इसकी ननद वगैरह भी थी, यानी जो इसकी सास थी उसकी लड़कियां भी अभी घर पे थी, लेकिन किसी को काम करने के लिए आगे नहीं बढ़ाती थी। सबसे पहले इसी को, यानी जो अभी बहू बन के आई है नई नई उसकी, इसी को जाओ काम करो, सारी चीजें देखो। लड़कियां कहती थी मैं अगर कि मैं कर लूं थोड़ा सा काम तो वो मना कर देती, नहीं नहीं यही करेगी, सारा काम यही करेगी। उसको बिल्कुल ऐसा बना के रख दिया। और जब शौहर आता था तो उल्टी सीधी शिकायतें करती थी कि देखो आज इसने ऐसा किया, आज वैसा किया, हमें डांटती है। अभी देखो 3 से 4 दिन शादी के हुए, अभी से जबान लड़ाने लगी ऐसी। अब बाहर काम करने वाला जो होता है वो घर पे आता है तो फिर जो उसको बताया जाता है वही मानता है। बीवी वो इतनी सीधी थी बेचारी, नेक लड़की थी, नेक खातून थी, बहुत सीधी थी, वो इन लोगों की बातें सुना करती थी। अच्छा अब शौहर आता था वो भी कहता था कि तुम ऐसा करती हो, मेरी सास मेरी माँ को डांटती हो, और तुम्हारी हिम्मत कैसे होती है कि मेरी माँ से ऊंची जबान में बात करो। अच्छा जब बेटा आता था तो माँ बहुत सीधी बन जाती थी। अच्छा बेटा चला जाता था काम करने के लिए तो फिर माँ उसकी जो थी वो बहुत टेढ़ी बन के बात करती थी और अपनी बहू से बहुत ज्यादा बदतमीजी किया करती थी, कभी ये काम कभी वो। और उसका एक मानना ये था, वो ये कहती थी कि जब तू हामिला हो जाए, जब तू प्रेग्नेंट हो जाए तो तेरा अगर लड़का हुआ तब तो ठीक है, अगर लड़की हुई तो तू समझ लेना कि मुझसे बुरी फिर और कोई नहीं होगी। अब बताओ उसका मानना था कि उसे लड़का ही चाहिए, यानी जो सास इसकी थी ये इस बात पर बहुत जोर दिया करती, तो अपने बेटे से भी कहा करती थी बेटा लड़के की पैदाइश हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहे तो लड़का दे चाहे तो लड़की दे। ये उस औरत का भी मानना था, उस लड़की का भी मानना था। कहती थी अम्मी आप ये कैसी बातें करती हैं, ये तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अता फरमाएगा, लड़की दे दे या लड़का दे दे। वो कहती थी नहीं लड़का चाहिए। इस तरीके की बातें किया करती थी और बहुत ज्यादा जुल्म किया करती थी, एक जालिमा बन गई थी, वो लड़की को बहुत ज्यादा परेशान करती थी। अब तो वो रातों में उठ उठ के दुआएं करती थी, नमाज बहुत 5 टाइम की नमाज के साथ साथ तहज्जुद की नमाज और भी इशराक की नमाज, चाश्त की नमाज, नमाजों की बड़ा पाबंद थी। तो नमाजें पढ़ती थी, दुआ करती थी अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में, ऐ पाक परवरदिगार आलम तू हमें बेटी नहीं बल्कि बेटा अता फरमा दे, अगर बेटी हुई तो ये मेरी सास और हमें जीने नहीं देगी, अब पता नहीं क्या हाल होगा, पता नहीं क्या। आज हमारे मुआशरे में भी लोगों का यह मानना, लोग ये चाहते हैं कि उन्हें बेटी ना हो बल्कि बेटा हो। अरे कैसे हो तुम लोग, तुम्हें बेटी की चाहत नहीं, बेटी अल्लाह की रहमत है। जिस घर में बेटी पैदा होती है अल्लाह ताला उस घर के रिज्क के दरवाजे खोल दिया करता है। हाँ जिस घर में बेटी हुआ करती है उसमें रहमतें नाजिल होती हैं, बरकतें नाजिल होती हैं। बेटियां खुद अपनी किस्मत का लेके आती हैं। यार तुम्हें बेटियां पसंद नहीं, तुम बेटों की चाहत करते हो, अरे शर्म से चुल्लू पर पानी में डूब मरो। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो चाहता है वो करता है, जिसे चाहे बेटी अता फरमा दे, जिसे चाहे बेटा अता फरमा दे। ये तुम्हारे हाथ में थोड़ी ना है कि तुम उन लड़कियों को, उन बीवियों को, अपनी बीवियों को टॉर्चर करते हो कि नहीं मुझे तो बेटा चाहिए। अरे एक बीवी के हाथ में थोड़ी ना, किसी लड़की के हाथ में थोड़ी ना कि वो बेटी या बेटा पैदा करे। अरे शर्म करना चाहिए तुम लोगों को कि जो तुम कहते हो कि मुझे बेटा चाहिए। ये अल्लाह की रहमत है, बेटियां जिस घर में पैदा होती हैं खुद अपनी किस्मत का लेके आती हैं और उनकी बरकत से बहुत ज्यादा अल्लाह ताला अता फरमाता है। तो उस बूढ़ी औरत का ये मानना था, उसकी सास का ये कहना था कि मुझे बेटा चाहिए बेटी नहीं चाहिए। दुआएं करती थी बेचारी। तो फिर क्या हुआ कि वो प्रेग्नेंट हो गई, हामिला हो गई। हामिला हुई तो उसे डर लगना शुरू हुआ कि कहीं ऐसा ना हो बेटी पैदा हो जाए, कहीं ऐसा ना हो बेटी पैदा हो जाए। बहरहाल डॉक्टर के यहाँ ये लोग गए। एक दिन वो आया कि बच्चों की पैदाइश का दिन आ गया, वो टाइम भी आ गया विलादत का। तो हॉस्पिटल ले गए और उस लड़की को, उसका वहां ट्रीटमेंट चलने लगा। तो डॉक्टर ने कहा कि मुबारक हो, 2 बच्चे जुड़वा आने वाले हैं। अब जो सास थी बड़ी खुश हुई कि बेटे ही होंगे। तो इतना जब उसने सुना कि बेटे होंगे तो बड़ा खुश हो गई। अच्छा इधर लड़की बहुत परेशान थी कि जुड़वा क्या है, बेटी है या बेटे हैं। अगर बेटे हैं तब तो ठीक है, अगर बेटी है तब तो ये बहुत ज्यादा मुझे टॉर्चर करेगी। तो डॉक्टर से कहने लगी कि बेटी है या बेटे हैं। तो डॉक्टर ने कहा
کہ 2 شہزادی ہیں, 2 بیٹیاں ہیں. تو لڑکی تو خوش ہو گئی, کیونکہ لڑکی نے ایک بار خواب میں بھی دیکھا تھا کہ وہ چھوٹی سی بیٹی کو گود میں کھلا رہی ہے. شوہر کو بتایا تو شوہر نے بھی کہا تھا کہ دیکھ اس طریقے کے خواب بھی مت دیکھ. اس نے کہی میرے ہاتھ میں تھوڑی نہ ہے کہ میں خواب بھی نہ دیکھوں. تو شوہر کی بھی یہی رضامندی تھی کہ بیٹا پیدا ہو جائے, لیکن شوہر اس پہ اٹل نہیں تھا. اس کا یہ کہنا تھا اگر بیٹے ہو گئے تو اچھی بات ہے, لیکن اگر بیٹیاں ہو گئی وہ بھی ہماری بیٹیاں ہوں گی. ایسا نہیں ہے کہ بیٹیاں ہو گئی تو ہم تجھے گھر سے باہر نکال دیں گے یا بیٹیوں کو گھر سے باہر نکال دیں گے. اچھا, جو لڑکا تھا نا, وہ اس کا شوہر تھا, وہ ماں کی بات سن کر تھوڑا غصے میں آ جاتا تھا, کیونکہ ماں جھوٹ لگاتی تھی اور الٹی سیدھی باتیں لگاتی تھی بہو کے تعلق سے, تو بیٹا آگ بگولا ہو جاتا تھا کہ نہیں ایسا ہی ہوگا جیسے میری ماں بتا رہی ہے. لیکن 1-2 بار جب اس نے خود آنکھوں سے دیکھ لیا تو پھر تھوڑا بات پر توجہ نہیں کرتا تھا. جب اس کی ماں اسے بتاتی کہ ایسا 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 نہیں ایسا, اور بہو نے ایسا کیا ویسا کیا, تو وہ پھر ان باتوں کو سامنے تو کہتا تھا لیکن بعد میں اگنور کر دیتا تھا. اسے معلوم چل گیا تھا کہ اس طرح کی باتیں ہیں. تو جب بیٹیاں سنی کہ بیٹیاں پیدا ہوں گی, 2 جڑوا بیٹیاں, تو اس کا منہ بگڑ گیا. وہاں پہ تو کچھ کہہ نہیں سکتی تھی, بیٹا تھا سامنے. اب کیا ہوا کہ پیدائش ہوئی, ولادت ہوئی بیٹیوں کی, تو سارے لوگ خوشی ہیں, لیکن اس کی ساس, اس کا منہ بنا ہوا ہے کہ مجھے چاہت تھی بیٹوں کی. اپنے بیٹے سے کہنے لگی کہ دیکھو مجھے اپنے بیٹوں کی چاہت تھی کہ بیٹا پیدا ہو, لیکن بتاؤ اتنی نحوست ہے, یہ اتنی منحوس ہے کہ اتنی بیٹیاں پیدا کی. لڑکا کہنے لگا امی کیسی باتیں کرتی ہو, یہ تو اللہ کی طرف سے آئی ہیں, یہ رحمتیں ہیں اللہ کی. ہاں میں بھی چاہتا تھا کہ بیٹے پیدا ہو جائے, بیٹا پیدا ہو, لیکن اب اللہ رب العزت جب بیٹیاں پیدا کرتی ہیں تو اس میں یہ کوئی منحوس نہیں ہے, یہ کوئی نحوست والی بات نہیں کہ بیٹیاں پیدا ہوئی. ارے یہ تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمارے گھر یہ برکتیں رحمتیں نازل فرمائی ہیں. امی آپ کی سوچ غلط ہے, آپ بیٹا چاہتی ہو, بیٹا نہیں ہوا تو بیٹی ہوئی ہے, تو ان سے آپ پریشان نہ ہو. یہ مت کہو کہ یہ نحوست ہے یا منحوس ہے یہ لڑکی, یہ میری بیوی, ایسا نہیں ہے امی. اب یہ آئی ہیں, ان کے ذریعے سے دیکھو اللہ تعالیٰ ہمیں بہت عطا فرمائے گا. اور ساس ٹھیک ہے تو جو کہتا ہے ٹھیک ہے, چلی گئی. بیٹیوں سے پیار نہیں کرتی تھی وہ, بیٹیاں ہوتی تھی کبھی بھی اس نے گود میں بھی نہیں لیا. اس کی ساس نے کبھی بھی بیٹیوں کو نہیں کھلایا, کبھی بھی گود میں نہیں لیا. اس کے جو دوسرے لڑکے تھے ان کے جو بچے تھے وہ لڑکے پیدا ہوئے تھے, تو بس انہی سے پیار کرتی رہتی, کبھی بھی اس کے قریب نہیں جاتی, بیٹیوں کو کبھی گود میں نہیں لیتی. ابھی بیٹیاں بڑی ہوتی نہیں, بڑی ساس تھی اپنی بہو کو بہت زیادہ کام پہ لگاتی تھی, یہ کام کر وہ کام, جھوٹ لگا کر اپنے بیٹے سے کہتی دیکھو یہ پڑوس کے لڑکوں سے بات کرتی ہے, چھت پہ چڑھتی ہے تو اترنے کا نام نہیں لیتی ہے, وہاں لڑکے آتے, پڑوس کا ایک لڑکا ہے اس سے یہ بات کرتی ہے کھڑے ہو کر چھت پہ, جھوٹ لگاتی تھی. حالانکہ ایسا وہ نہیں تھی, وہ پرہیزگار تھی, نیک تھی, روزے دار تھی, مطلب روزہ رکھا کرتی تھی, نمازیں پڑھا کرتی تھی. اس کے اندر یہ کوئی غلط عادت نہیں تھی کہ وہ اوپر چھت پر چڑھ کے اور کسی لڑکے سے بات کرے. وہ جھوٹ لگاتی تھی تاکہ اس کی طلاق ہو جائے, یہ اسے پسند نہیں کرتی تھی, وہ غریب تھی. اب ایک دن کیا ہوا کہ جو ساس تھی اس نے اپنی بہو کو آواز دی. بہو کیا کر رہی تھی, نماز پڑھ رہی تھی. اس کی دونوں بیٹیاں وہ لیٹی ہوئی تھی. اچھا, اس نے بہو کو بلایا, بہو کی آواز نہیں آئی. پھر دوبارہ بلایا, دوبارہ بھی آواز نہیں, کیونکہ وہ نماز پڑھ رہی تھی. سن تو رہی تھی لیکن اب نماز توڑ کے تھوڑی نہ جاتی. تو اس نے کیا کیا کہ دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے اندر گھسی ایک دم سے, اور دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہی ہے اور میری آواز پر اس نے آواز نہیں دی. تو اس نے کیا, ڈنڈا اٹھا کے اس کی بیٹیوں کو مار دیا. ایک ڈنڈا اٹھا کے اس کی بیٹیوں کو مارا تو اس کے وہ جہاں پر لگا, دونوں بیٹیاں ایک ساتھ لیٹی تھیں, ایک ساتھ دونوں کے لگے ڈنڈے, تو وہ ان کے نیلا نشان پڑ گیا اور بیٹیاں تیزی سے رونے لگی. اس نے جلدی سے نماز ادا کی اور بیٹیوں کو چھپانے لگی اور کہنے لگی امی آپ کو شرم نہیں آتی, آپ ہم پر جب ظلم کر رہی تھی تو ہم تو برداشت کرتے تھے, سہتے تھے, لیکن آج آپ نے ساری حدیں پار کر دی. میں نے بہت برداشت کیا, آپ کے ظلم کو میں نے سہا, کبھی بھی آپ سے زبان نہیں لڑائی. اور آپ نے میرے شوہر سے ہر وقت جھوٹ لگا کر گئی کہ میں آپ سے زبان لڑاتی ہوں, یہ کرتی ہوں, وہ کرتی ہوں, لیکن یہ آپ کی پوتیاں ہیں, یہ آپ کی کوئی غیر نہیں ہے. آپ اتنا نفرت کرتی ہو کہ آپ نے خود ان کو مارا ہے. اتنا کہتے کہتے جب وہ زیادہ گرم ہوگی تو اس نے گردن پکڑ لی اپنی ساس کی. اس عورت نے ساس کی جب گردن پکڑی تو اتنے میں کیا ہوا, وہ زمین پر گر گئی, اور جیسے گری اتنے میں اس کا شوہر آ گیا. اتنے میں اس کا شوہر آ گیا, اس کی ساس کا بیٹا, اور کہا ارے تو یہ کیا کر رہی ہے, میری ماں کو مار رہی ہے. میں تو سمجھا تھا کہ میری ماں غلط ہے لیکن تو غلط ہے, تو بتا اس طریقے سے میری ماں پر ظلم کرتی ہے. اچھا حال کیا تھا, ماحول کیا تھا, یہ نہیں سمجھا اچانک سے کہ تو نے ایسا کر دیا ویسا کر دیا. میں سمجھتا تھا میری ماں غلط ہے, غلط تو ہے.
تو میری ماں پر ظلم کر رہی. اس طریقے سے باتیں ہوئی اور ماں نے پھر رونا دھونا جو شروع کیا, بیٹا یہ اس طریقے سے روز کرتی ہے, ہم پہ ظلم کرتی ہے, ایسا کرتی ہے ویسا کرتی ہے. اب اس نے کیا کیا, ماں نے کہا بیٹا اس کو طلاق دے دو, جائے نکل کے یہاں سے, چلی جائے. اب وہ جو تھا اس نے فوراً طلاق دے دی, نہ سنا نہ دو چار باتیں سنتا کی بات کیا تھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی. گھر بھی ایسے ہی ٹوٹ جایا کرتے ہیں, ایسے ہی گھر ٹوٹ جایا کرتے ہیں جو لوگ سمجھنے کی سوچتے نہیں ہیں اور سمجھتے نہیں ہیں, سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. معاملہ کیا ہوتا ہے, بات کیا ہوتی ہے, ڈائریکٹلی فیصلہ لے لیتے ہیں, وہی بعد میں جا کر پچھتاتے ہیں اور بہت زیادہ پچھتاتے ہیں. بات کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں, جلدی میں فیصلے مت دیا کریں. جلدی میں لیے جانے والے فیصلے بہت زیادہ آپ کو پچھتانا پڑ سکتا ہے ان پر جو آپ جلدی میں فیصلے لیتے ہیں. ہاں تو کیا کہ اس نے طلاق دے دی, لڑکی رونے لگی. اس نے کہا رونے دھونے سے کچھ نہیں ہوگا, اپنی بیٹیوں کو اٹھا لے جائے یہاں سے, ہم تو دوسری بھی شادی کر لیں گے. اب کیا تھا, اس کے ماں باپ بھی زندہ نہیں تھے. اچھا بھائی بھی اتنی توجہ نہیں دیتے ہیں, اکثریت اسی پر ہے. لیکن کچھ بھائی ایسے ہوتے ہیں جو اپنی بہنوں کو آنکھ میں آنسو بھی نہیں آنے دیتے, اور کچھ بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان کی بہنیں ان کے سامنے روتی رہیں, بلکتی رہیں, چلاتی رہیں, وہ ان کی طرف نہیں دیکھتے ہیں. انہیں بس اپنے کام سے مطلب ہے, اپنی بیویوں سے مطلب ہے, اور کچھ نہیں. تو کچھ بھائی ایسے ہوتے ہیں جو بہن کی آنکھ میں آنسو بھی آنے نہیں دیتے. کچھ بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ بہن کتنی بھی زیادہ تکلیف میں ان کی طرف نہیں دیکھتے. تو کیا ہوا, گھر پہ جیسے ہی یہ گئی اپنی دونوں بچیوں کو لے کر گئی, پتا چلا گھر پہ بھائیوں کو کسی کی طلاق ہو گئی, ایسا ویسا. تو بھائیوں نے جیسے دروازے پر گھسی تو بھائیوں نے اس کو ڈانٹنا شروع کر دیا کہ تو نے لڑائی جھگڑا کیوں کیا, اب طلاق کر کے تو آ گئی, اب یہاں کہاں رہے گی, کیسے. اتنا بات تھی, ادھر سے ان کی بھابیاں بھی بولنے لگی کہ بتاؤ دو بچے رہیں گے, ان کا کھانا پینا, ہگنا موتنا, پڑھائی, یہ ساری چیزیں ہماری ذمے میں رہیں گی. اب تم بتاؤ کہاں سے کما کے لاؤ گے. اپنے شوہروں سے کہنے لگی تم کہاں سے کما کے لاؤ گے, تو ان کو بھی رکھو گے یہاں پہ. اور وہ بیچاری اتنا زیادہ غمگین تھی اور زیادہ رونے لگی. وہ تو میرے بھائی ایسا کہہ رہے, میری بھابیاں ایسے کہہ رہی, جن کے بھروسے پر میں یہاں آئی. لگتا ہے دنیا میں کوئی کسی کا نہیں ہوتا, اور آپس میں سوچ رہی ہے, اپنے آنسو گرا رہی ہے. کوئی بات نہیں, اس نے بھائیوں سے کہہ دیا کہ بھائی ہمیں آپ کی کوئی چیز نہیں چاہیے, ہمیں آپ سے کوئی مطلب نہیں ہے, بس ہم اپنے باپ کے گھر میں اسی ہمیں جگہ دے دو, ہم اسی میں رہ لیں گے. اس کو جگہ مل گئی ایک. اب کیا کرتی, وہ پڑھی لکھی تھی, بچوں کو ٹیوشن دینا شروع کر دی, پڑھانے لگی, اور سلائی کا کام کرنا شروع کر دیا, کپڑے سلنے لگی. تو پیسے آتے تھے, انہی سے اپنی بچیوں کو بھی پڑھاتی تھی اور اپنا خرچ بھی نکالتی تھی. کیا ہوا, اسی طریقے سے کافی دن گزر گئے. تو ایک دن اس کی سہیلی جو تھی, اس کی جو پڑوس کی سہیلی تھی, کی بھی شادی وہیں قریب قریب ہوئی تھی. اچھا وہ جب ادھر سے نکلتی تو اس گھر میں دیکھا کرتی تھی, وہ دور سے ہی دکھا کرتا تھا, گھر بھی راستے میں تھا اور زیادہ دور بھی نہیں تھا. تو اس سہیلی نے بتایا کہ بہن جس گھر میں تیری شادی ہوئی تھی وہ تیرا شوہر وہ دوسری بیوی کر کے لایا ہے. کہا اچھا, ہاں. کہا اس کی دوسری شادی ہو گئی, لیکن وہ بیوی تو اس کی بڑی خراب ہے. کہا کیا ہوا. کہا وہ تیری ساس جو تجھے لگایا کرتی تھی کہ چھت پہ جا کے تو باتیں کرتی, حالانکہ تو نے ایسا کبھی نہیں کیا, لیکن تیری ساس نے ہمیشہ تجھے غلط ثابت کیا اور اپنے بیٹے سے یہی کہا کہ میری جو بہو ہے وہ اوپر جاتی ہے, چھت پہ لڑکوں سے بات کرتی ہے, نیچے آنے کا نام نہیں لیتی. تو کہا تو پھر کیا ہوا. کہا وہ جب نئی بیوی آئی ہے نا, وہ اوپر چھت پہ باقی جاتی ہے اور دوسرے لڑکے سے بات بھی کرتی ہے. ہاں, وہ غلط تعلقات لوگوں سے رکھے اس نے. دوسری چیز, تیری ساس جو تھی وہ تجھے پریشان کیا کرتی تھی, تجھ پر ظلم کیا کرتی تھی, تجھے ڈانٹا کرتی تھی. لیکن اب جو بیوی آئی ہے وہ کیا کرتی ہے پتا, اپنی ساس کو ڈانٹتی بھی ہے, مارتی بھی ہے, بہت تکلیف دیتی ہے. اس نے کہا جو جیسا جس کے ساتھ کرے گا اس کے ساتھ ویسا ہی ہوگا. اور یہ حضرت شیخ سعدی کا بھی قول ہے کہ دنیا میں اگر کسی کے ساتھ تم برا کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی برا ہوگا. ایک دن کیا ہوا کہ جو دوسری والی بیوی اب کر کے لایا تھا یہ, تو اس نے اتنا زیادہ پریشان کر دیا اور اپنے شوہر کو اتنا مٹھی میں کر لیا, اب اس کو اپنی ماں بری لگنے لگی. اب وہ جو دوسری والی بیوی تھی, اب اس نے لگانا چڑھانا شروع کر دیا. جس طریقے سے ساس اس لڑکی کے لیے لگاتی تھی, جھوٹی سیدھی الٹی سیدھی باتیں کرتی تھی, اسی طریقے سے اب جو دوسری والی بیوی تھی وہ لگانے لگی کہ تیری ماں ایسی ہے, تیری ماں ویسی ہے. اس طریقے کے بعد وہ یہ ساری چیزیں لگا کے اس نے اپنے شوہر کو اس کی ماں سے دور کر دیا. اب کیا ہوا, اب یہ شوہر اور بیوی جو دوسری والی تھی یہ گھر چھوڑ کے دوسری جگہ چلے گئے, دوسری جگہ رہنے لگے. ماں کو اکیلا چھوڑ دیا کیونکہ یہ بہت زیادہ ظالمہ تھی, یہ بہت ظلم کیے. اب چھوڑ کے چلے گئے اور وہ خبر نہیں کہ یہ کیا کر رہی ہے. اب کیا ہوا, کچھ دنوں کے بعد اس کی موت ہو گئی. اب کسی کو نہیں معلوم چلا کس کی موت ہو, کوئی اس کے گھر پہ جاتا ہی نہیں تھا, اندر تھی اکیلی, موت ہو گئی.
मरी पड़ी रही 3 से 4 दिन। जब बदबू आना शुरू हुई तो लोग उधर से गुजरते तो बदबू आती, तो कहते क्या हुआ? 2-3 दिन और गुजर गए, 7-8 दिन हो गए, उसकी मैयत वहीं पे पड़ी रही, उसकी लाश वहीं पे रही और उसमें कीड़े पड़ गए, उसमें बदबू बहुत तेजी के साथ आने लगी। तो लोगों ने देखा वाकई वो मरी पड़ी, उसमें कीड़े चिपके थे अजीब अजीब तरीके के और उसके जिस्म को नोच नोच कर खा रहे थे। उस बूढ़ी औरत के यानी इसकी सास के कीड़े पड़ गए और नोच नोच के खा रहे थे। अल्लाहु अकबर। लोगों ने उसके बेटे को फौरन इत्तला दी कि तेरी माँ का इंतकाल हो गया है। वो जल्दी से आया और आने के बाद देखा क्या उसमें कीड़े पड़े थे, उसको नोच नोच कर खा रहे थे। जल्दी से वो जनाजा तैयार किया गया, जल्दी से उसको दफन कर दिया गया। तो पता है अगर किसी के साथ कोई बुरा करेगा, कोई गलत करेगा तो उसके साथ गलत होगा। अब चाहे वो बहू हो, बेटी हो, सास हो, ससुर हो, शौहर हो, कोई भी हो, जो जिसके साथ बुरा करेगा, अगर कोई इंसान सही है और उस सही इंसान के साथ अगर कोई गलत कर रहा है, कोई गलत फंसा रहा है, उसे उसके लिए कोई गलत सोच रहा है या उसे फंसाना चाहता है, उस पर जुल्म कर रहा है, कोई उसे मार रहा है, कोई उसे तकलीफें पहुंचा रहा है, तो ये सही इंसान अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ कर दे, अल्लाह ताला उसका बदला लेता है। हाँ, तो और जालिम कभी भी बच नहीं पाता है। जो जुल्म करता है किसी पर वो कभी भी बच नहीं पाता है, अल्लाह ताला उससे बदला लिया करता है। तो याद रखें किसी के साथ कभी भी कोई गलत ना करें, कभी भी किसी को तकलीफ ना पहुंचाएं, कभी भी किसी के साथ धोखा ना करें, कभी भी किसी को परेशान ना करें, वरना अल्लाह ताला की पकड़ बहुत सख्त है। जब वो पकड़ता है तो फिर कोई नहीं छुटा सकता। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। मौलाना तहसीन जिलानी साहब के बयानात सुनने के लिए तहसीन जिलानी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।